ہم دو بہن بھائی تھے۔ عمران بھائی مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ والدین نے ہماری پرورش دھیان سے کی تاکہ تعلیم میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہماری عادات اچھی تھی لیکن والد صاحب کی تنخواہ قلیل ہونے کے سبب میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ان دنوں امی بیمار تھی اور والد کی تقریباً ساری تنخواہ ان کے علاج معالجے پر خرچ ہو جاتی تھی۔ بھائی عمران کام ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کو کہیں مناسب نوکری نہ ملی۔ ہمارے گھر کے برابر ایک وسیع کوٹھی کافی عرصے سے خالی پڑی تھی۔ کوٹھی کے مالک بما فیملی کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی آتے، اسی وجہ سے ان کا گھر نہیں بکتا تھا۔ جب مالک غیر موجود ہو تو مکان کیسے بکے گا؟ اس کوٹھی کی 4 دیواری بہت اونچی تھی، خاص طور پر وہ دیوار جو ہمارے گھر اور ان کے گھر کے بیچ تھی۔ ان کے گھر میں آم اور جامن کے درخت تھے۔ ہم دیوار پھلانگ جاتے، گریاں اور جامن توڑ کر دامن بھر لاتے۔ کلیم صاحب جن کی یہ کوٹھی تھی، عرصہ دراز تک پڑوسی رہے تھے۔ پہلے ان کا مکان معمولی سا تھا۔ جب انہیں وقت لگا، پرانا گھر مسمار کر کے نئی کوٹھی تعمیر کر لی۔ کچھ عرصہ اس میں قیام پذیر رہے اور پھر کینیڈا چلے گئے۔ ان کو وہاں شفٹ ہوئے 9 برس بیت چکے تھے اور تب سے یہ کوٹھی کبھی کبھار آباد ہوئی۔ والد صاحب ایک پڑوسی کے ناطے کلیم صاحب کی اس جائیداد کی دیکھ بھال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو ترقی دی۔ وہ مالی لحاظ سے خوشحال ہوتے گئے۔ ہمارا گھر معمولی درجے کا بنا ہوا تھا۔ ارد گرد بنگلے اور کوٹھیاں تعمیر ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوش علاقہ بن گیا۔ بالآخر کلیم صاحب اپنی ملکیت فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ ویران گھر آباد ہو گیا۔ اس میں جو لوگ آئے بے حد امن پسند اور شریف تھے۔ اللہ کے کرم سے بہت امیر تھے مگر غرور نام کو نہ تھا۔ انہوں نے کافی روپیہ خرچ کر کے اس رہائش گاہ کو نیا اور خوبصورت بنوایا اور قیمتی فرنیچر سے سجا لیا۔ نئے پڑوسیوں نے ملاقات میں پہل کی اور ایک روز ماں بیٹی ملنے آئی، جبکہ ہمارے گھر میں غربت کا راج تھا، لیکن وہ دیندار لوگ پڑوسی کی حرمت کو مقدم جانتے تھے۔ امی کے ساتھ انہوں نے گھل مل کر باتیں کی۔ نئی پڑوسن نے اپنے شوہر کا نام عبدالسلام اور بیٹی کا نام نمرہ بتایا۔ نمرہ ان کے ساتھ تھی اور مجھ سے 4 5 برس بڑی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے اپنائیت سے بات کرنے لگی۔ ہمارا ان سے یہ پہلا تعارف تھا جو بہت خوشگوار تھا۔ انہوں نے گھر آنے کو بھی کہا۔ یوں ان کی حیثیت کے باعث جو جھجک محسوس ہو رہی تھی وہ نہ رہی۔ ہمارے گھر کا ٹی وی پرانا تھا، خراب ہوا تو دوبارہ نہ لے سکے۔ اب میں ٹی وی دیکھنے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں آنٹی نیدا نے ذکر کیا کہ انہیں اپنے لان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، لیکن چاہتی تھی کہ بااعتبار آدمی ہو۔ ان کے شوہر کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو وہ ماں بیٹی اکیلی ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہ کسی کو ملازم رکھنے پر احتیاط سے کام لینا چاہتی تھی جو گھر کے اندر بھی آئے اور کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ یہ علاقہ اور محلہ ان کے لیے بالکل ہی نیا اور اجنبی تھا اور وہ کسی کو نہ جانتے تھے۔ کام والی ماسی کے لیے بھی امی سے کہا کہ اگر آپ کے بھروسے والی کوئی عورت ہو تو ہی بھیجیں۔ بار بار جب مالی اور گھریلو ملازم کے لیے والد صاحب سے کہا تو بہو نے کہہ دیا جب تک کوئی بھروسے کا ملازم آپ کو نہیں مل جاتا عمران کو بلوا لیا کریں، میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھیں۔ میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، آپ کو اس سے شکایت نہ ہوگی، یہ ویسے ہی کام کر دیا کرے گا۔ یہ تو کہنے کی بات تھی، دراصل ان دنوں ہم کو روپے پیسے کی اشد ضرورت تھی۔ عمران کی کہیں نوکری نہ لگتی تھی کہ وہ محض میٹرک پاس تھا اور یہ اپنے نجی ملازم کی تنخواہ 10,000 دینے پر راضی تھے۔ اس وقت ہمارے لیے 10,000 بہت تھے۔ والد نے عمران کو سمجھا دیا کہ تنخواہ کا ہرگز مطالبہ نہ کرے، وہ خود اصرار کر کے دیں تب تو لے لے، اور اس گھر کو اپنا گھر اور ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، خود کو معیار سے نیچے مت گرانا، کیونکہ میں نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کی تکلیف دور کرنے کو میرا بیٹا حاضر ہے۔ اتنے دن آپ کی مدد کرے گا جب تک آپ کو ملازم یا مالی وغیرہ نہیں مل جاتا۔ یہ روز آپ کے گھر آ کر مسائل میں معاونت کر دیا کرے گا۔ ابو کی بات عمران کو اچھی طرح سمجھ آ گئی، کیوں بھی وہ بے حد شریف لڑکا تھا۔ سگریٹ پیتا اور نہ فلمیں دیکھنے کی اسے لت تھی۔ وہ کوئی نشہ بھی نہ کرتا تھا، سیدھا سادہ تھا۔ کبھی اس نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کسی لڑکی سے مخاطب ہوتا تھا۔
امی جو کام کہتی گھر کے سارے کام کر دیتا۔ والدین کو عمران سے اچھی امیدیں تھیں۔ عمران آنٹی کے کام کرنے لگا، باغ کی دیکھ بھال اور سودا سلف کے علاوہ دیگر اس نوعیت کے کام جو عموماً خواتین کے بس کے نہیں ہوتے، مثلاً کیبل لگوانا، الیکٹریشین کو بلا کر کوئی کام کرانا وغیرہ، وہ عمران کو اپنے بیٹا جیسا سمجھتی تھی۔ اس سے پردہ نہ تھا، گھر کے اندر باہر آ جا سکتا تھا۔ میں تو روز ٹی وی دیکھنے جاتی تھی، میری بھی خاطر تواضع کرتی۔ غرض ایسے عمدہ اخلاق کے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز رات کو میری آنکھ کھلی، پیاس لگی تھی، پانی پینے کو اٹھی تو دیکھا بھائی کی چارپائی خالی تھی، دیوار سے ادھر سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ تبھی شک ہوا کہ میں نے اپنے گھر کے زینے پر چڑھ کر نمرا کے گھر میں جھانکا۔ ہمارے زینے سے ان کا لان نظر آتا تھا۔ چاندنی رات تھی، چاند کی روشنی میں نے اپنے بھائی کو نمرا سے بہت قریب پایا۔ دونوں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دل دھک کر رہ گیا، خوفزدہ ہو کر زینے سے اتری اور چرپائی پر لیٹ گئی۔ سوچنے لگی اگر ابو کی آنکھ کھل جائے اور وہ ان کو یوں رات کی باتیں کرتے دیکھ لیں، یا پھر آنٹی نیدا ہی دیکھ لیں تو ہمارا کیا بھرم رہ جائے گا۔ مجھے نیند نہ آئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد میرا بھائی دیوار پھلانگ کر زینے پر آیا اور دبے قدموں آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میری سانس رکی تھی، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ شدت کی پیاس تھی، مگر پانی پینا بھول گئی تھی۔ صبح اپنے معصوم صورت بھائی کو حسب معمول نارمل انداز سے بات چیت کرتے ہوئے پایا تو رات کے واقعے کو ایک خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ اس بارے میں کسی سے بات نہ کر سکی تھی، امی ابو حتیٰ کہ عمران بھائی سے بھی نہیں۔ لب سی لیے، اللہ میرے پیارے بھائی پر کرم کرے۔ ایسے کیسے منع کروں کہ حجاب مانا تھا، سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ دن بعد ایک رات جبکہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، سب گھر والے اندر تھے، میں نے دیکھا کہ عمران اور نمرا دیوار کے پاس کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بھائی ادھر آ گئے اور وہ ادھر چلی گئی۔ بھائی نے کہا گلبانو اس بات کا کس سے ذکر نہ کرنا، کیونکہ نمرا مجھ سے پیار سے پیش آتی، کھلاتی پلاتی عزت دیتی، اس لیے میں نے کسی سے نہ کہا۔ اس کے بعد وہ کہاں ملتے یا چھپ کر باتیں کرتے مجھے نہیں معلوم۔ پھر بات اس منزل پر پہنچ گئی کہ جب بات چھپ نہیں سکتی تھی، تب نمرا نے ساری بات اپنی والدہ کے گوش گزار کر دی اور کہا کہ عمران سے میری جلد سے جلد شادی کر دیں، ورنہ عزت داؤ پر لگی ہے۔ انہی دنوں نمرا کے والد سعودی عربیہ سے آ گئے۔ آنٹی نے اس مسئلے کو ان پر عیاں کیا یا نہیں، یہ نہیں معلوم، کیونکہ نمرا کی منگنی بچپن میں اس کے ماموں زاد سے ہو چکی تھی۔ انہوں نے آنن فانن گھر فروخت کیا اور اپنی لڑکی کو لے کر لاہور چلے گئے۔ کسی بات کے کھلنے سے پہلے ہی انہوں نے نمرا کی شادی اس کے منگیتر سے کر دی۔ ہمارے والدین تک اس معاملے کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کو بیٹی کی شادی میں مدعو کیا۔ یوں ہم سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد عمران کافی عرصہ گمسم اور غمزدہ رہا۔ اس نے کئی دن کچھ کھایا نہ پیا، مردہ سا پڑا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ کچھ عرصے بعد امی کی وفات ہو گئی، ابو ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ پر عمران کو ملازمت مل گئی۔ ابو ہم کو لے کر لاہور آ گئے اور میری خالہ زاد سے شادی ہو گئی۔ ایک روز میں خالہ کے ساتھ بازار گئی۔ بتاتی چلوں کہ ہماری خالہ پہلے سے لاہور میں رہتی تھی۔ وہ ایک دکان پر شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک وہاں نمرا آ گئی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، گلے ملی اور پھر ایک طرف لے گئی، بولی تمہارے امی ابو کیسے ہیں اور عمران کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا امی کا انتقال ہو گیا ہے، عمران بھائی کو لاہور میں سرکاری ملازمت ملی ہے اور ہم دھرم پورہ میں ریلوے کوارٹر میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ایک بات کہنی ہے، جلدی سے سن لو۔ میرا شوہر سامنے کی دکان میں اپنے لیے کچھ شاپنگ کر رہا ہے اور میں ادھر بچوں کے لیے کپڑے لینے آئی تھی۔ دیکھو اگر یہ میرا بیٹا انجم تم لوگوں کی امانت ہے، تم اسے لے جاؤ اور عمران کو کہنا اسے قدرت کا تحفہ سمجھ کر رکھ لے۔ میں شوہر سے کہہ دوں گی کہ انجم بازار میں کہیں کھو گیا ہے۔ میں نے انکار کیا اور اسے بتایا کہ عمران بھائی کی ابو نے شادی کر دی ہے، 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی اولاد نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر تو اور اچھا ہے، انجم کے روپ میں اس کو اولاد مل جائے گی۔ اتنے میں خالہ نے خریداری کر لی اور وہ اب میری جانب آ رہی تھی۔ میں نے انجم کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا تو نمرا نے قسم دی کہ یہ کسی طرح اکیلی دوبارہ یہاں ملو، میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے جلدی اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا۔ اتنے میں خالہ میرے قریب آ گئی اور ہم دکان سے نکل گئے۔ گھر آ کر میں نے بھائی سے نمرا کا ذکر نہ کیا۔
البتہ ایک سہیلی کے ہمراہ کچھ دن بعد دوبارہ اسی جگہ گئی کیونکہ نمرا نے قسم دی تھی اور میں بھی اس رات سے واقف ہونا چاہتی تھی جو آدھا ادھورا سا میرے پلے پڑ چکا تھا۔ فون پر رابطہ کرنے کے بعد جب وہاں پہنچی تو وہ پہلے سے موجود تھی۔ آج اس کی بیٹی ساتھ نہ تھی لیکن بیٹے کو ہمراہ لائی تھی۔ کہنے لگی تم کو خدا کا واسطہ انجم کو عمران کے پاس لے جاؤ، میں شوہر سے کہوں گی کہ گم ہو گیا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آپ اپنے پاس سے اتنے معصوم بچے کو کیوں جدا کرنا چاہتی ہیں؟ بس اس کی کوئی وجہ ہے۔ دیکھو نا، بچے تو اپنے خاندان کی ملکیت ہوتے ہیں۔ جس گلشن کا پھول ہو اسی گلشن میں اچھا لگتا ہے۔ تم خود سمجھدار ہو۔ اور کیا کہوں، بے شک عمران بھائی کی اولاد نہیں ہے لیکن بھائی کسی اور کے بچے کو کیوں کر اپنائیں گے؟ یہ تو سوچئے، پھر ایسا ظلم کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کا بچہ کیا آپ کو یاد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن چند ماہ بعد بھول جائے گا۔ تم اسے سگی پھپھو جیسا پیار دو گی، عمران کا پیار بھی اسے مل جائے گا، اور میری محبت جو ابھی تک عمران کے لیے میرے دل میں زندہ ہے اسے تسکین ملے گی۔ انجم کے واسطے ہی صحیح میرا تعلق عمران سے جڑا رہے گا۔ اف میرے خدا، میں لرز گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا کوئی عورت محبت میں اس قدر دیوانی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس محبت کے لیے دان کر دے، محض اپنے محبوب سے تعلق کو جڑا رکھنے کے لیے؟ ہرگز نہیں، یہ ممکن نہ ہوگا۔ تبھی میں نے نمرا سے کہا، باجی نمرا، ابھی میں انجم کو نہیں لے جا سکتی۔ جس روز بھابھی میکے گئی ہوں گی تو آپ کو فون کر دوں گی اور پھر اسے گھر لے جاؤں گی۔ تب ہم بھائی سے بہانہ کر بھی سکتے ہیں کہ ہم اس بچے کو گود لینے کے لیے کسی سے لائے ہیں، مثلاً عمران بھائی کے دوست سے جس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ شاید ایسی صورت میں بھابھی انجم کو رکھنے پر آمادہ ہو جائیں۔ وہ کچھ غیر یقینی کیفیت میں تھی، مایوس سی ہو گئی، لیکن میں اس کے جذباتی فیصلے کی خاطر کوئی بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ دبدبائی آنکھوں میں انجم کو خدا حافظ کہا، جس کی شکل اس وقت عمران بھائی سے مشابہ محسوس ہونے لگی تھی۔ تاہم سوچ رہی تھی کہ کہیں تعلقات کی تجدید کے لیے یہ نمرا کی کوئی چال تو نہیں ہے۔ میں نے گھر آ کر عمران بھائی کو کوئی بات نہ بتائی، یہ بھی نہیں کہ میں نمرا سے ملی ہوں یا وہ مجھ سے ملی تھی۔ انجم کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہوئے میرے لب نہیں کھل سکتے تھے۔ ایک بہن اپنے بھائی سے یہ بات کیسے کہہ سکتی تھی کہ تمہاری سابقہ محبت کی کوئی ایسی نشانی بھی اس دنیا میں موجود ہے کہ جس کا تم کو علم نہیں ہے، یا تم نے کبھی جس کا دیدار نہیں کیا ہے؟ اس کے بعد نمرا کے کئی فون آئے لیکن میں نے اس سے بات نہیں کی اور نہ اس سے ملنا گوارا کیا۔ بھلا کیسے میں اپنی بھابھی کی زندگی میں کوئی بھوچال لا سکتی تھی جو کہ میری خالہ زاد بھی تھی؟ اور عمران بھائی کے دل کی اللہ جانے کہ وہ نمرا کو بھلا چکے تھے کہ وہ پرانا زخم ابھی تک زندہ تھا۔ زخم موجود بھی ہو تو وقت اس پر کھرینچ لے آتا ہے، اس کھرینچ کو چھیل دینے سے تو زخم پھر سے تازہ اور کبھی کبھی ناسور بن جاتا ہے۔ بس خدا بچائے ایسی ملاقاتوں سے جو ماضی کی لرزش کہلاتی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اول تو انسان ایسی لرزشوں سے دور رہے، اور اگر خطا کے پتلوں سے خطا سرزد ہو بھی جائے تو کسی کی زندگی کو بربادی سے بچانے کی خاطر اس خطا کی پردہ پوشی کی جائے کہ جس کی پردہ پوشی خود اللہ تعالیٰ نے کی ہو۔ نمرا نے مجھ سے کہا، جو بھی انکشاف کیا اس کی پردہ پوشی بھی میرے اللہ کو منظور ہوگی۔ تبھی تو بدنامی کے گڑھے میں گرنے سے قبل اس کی شادی کی سبیل نکل آئی تھی، اور عمران سے شادی تو نمرا کا ایک خواب ہی تھا کہ کہاں ہم غریب لوگ اور کہاں وہ رئیس گھرانہ۔ نمرا آج بھی یاد آتی ہے تو میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔